السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، 85 سال بعد ہیگیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ تاریخی فیصلہ ترکی کی ایک عدالت نے دیا ہے کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ جو دوست نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل شیخو ٹاک کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ تو جی ہاں دوستو، ہیگیا صوفیہ دراصل ایک کرسچن چرچ تھا جس کو اب مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ 1934 میں پہلے مسجد ہی تھا، جس کو اب عدالت کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کریڈٹ امت مسلمہ کے مجاہد لیڈر طیب اردغان کو جاتا ہے، جن کی اسلام سے محبت کا یہ کھلا اور واضح ثبوت ہے، جو کہ انہوں نے اس چرچ کو دوبارہ سے مسجد بنا کر ثابت کر دیا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں، پھر ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، آپ نے ویڈیوز دیکھی، اب آگے بڑھتے ہیں اور شارٹلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیگیا صوفیہ کیا ہے اور کیوں تمام اسلام دشمن طاقتیں اور کچھ مسلم ممالک کے نام نہاد مسلم حکمران سب کے سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں سعودیہ عرب اور UAE سر فہرست ہیں۔ دراصل کرسچن میں دو تقسیم ہے، ایک ہے رومن کیتھولک اور دوسرے ہیں آرتھوڈاکس کرسچن۔ جب اس سٹی قسطنطنیہ کو ایک آرتھوڈاکس حاکم، جس کو قسطنطین I کہا جاتا ہے، نے فتح کیا، وہ بھی ایک دھوکے سے ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا بنایا اور اس میں اپنی فوج کو بھر کر بھیجا گیا، اور جب تمام لوگ اس کو اندر لے گئے اور جب وہ سو گئے تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کی فوج نے حملہ کیا اور اس شہر کو اس طرح سے فتح کیا۔ جب یہ شہر فتح ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ کیتھولک کرسچن کا ایک بہت بڑا چرچ ہے ویٹیکن سٹی میں، تو ہم اس کے مقابلے میں ایک چرچ بنائیں گے۔ تو اس نے یہ ہیگیا صوفیہ بنایا، جس میں 2 سے 3 سال کا ٹائم پیریڈ لگا۔ تو خیر، پھر جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کا نام استنبول رکھا۔ آپ کو بتا دوں کہ استنبول کا مطلب اردو میں اسلام آباد ہے، مطلب اسلام کا گڑھ۔ تو سلطان محمد فاتح نے یہاں پہ اس چرچ کو خرید کر مسجد بنا دیا تھا۔ پھر کئی صدیوں تک خلافت عثمانیہ رہی، بٹ جب ایک یہودی منافق کمال پاشا، جو کہ ایک تتاری تھا، اسلام دشمن تھا، اس کی جب حکومت آئی تو اس نے 1934 میں صرف اور صرف اسلام دشمنی میں اس مسجد کو میوزیم میں بدل دیا تھا۔ تو اب جب طیب اردغان سر کی حکومت آئی تو انہوں نے الیکشن سے قبل وعدہ بھی کیا تھا کہ ہیگیا صوفیہ کو واپس مسجد میں بدل دیا جائے گا، اور وعدہ پورا بھی کر دیا۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں صرف باتیں کی جاتی ہیں، کام نہیں کیا جاتا۔ مدینہ کی ریاست کا ٹیگ لگا کے خان صاحب آئے، اور کرتوت ان کے آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکے، الٹا جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف ہی کیے جا رہے ہیں۔ کبھی قادیانیوں کا کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کرتارپور بنا دیتے ہیں، کبھی مندر بنانے کے فنڈز ایشو کر دیتے ہیں، وہ بھی اسلامک اسٹیٹ کے کیپٹل اسلام آباد میں، اور کبھی ختم نبوت کی شک ختم کر دی جاتی ہے۔ اس قسم کے کام کیے ہیں خان صاحب نے۔ خیر، ہیگیا صوفیہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو طیب اردغان اب خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ تو اس پہ تمام اسلام دشمن ایک ساتھ طیب اردغان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس میں سعودیہ اور UAE بھی شامل ہو گئے ہیں۔ طیب اردغان کی خلافت عثمانیہ کی طرف جانے کی وجہ سے کہ اگر خلافت عثمانیہ آئی دوبارہ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، عربک ملک ہیں، تو وہ سب کے سب خلافت عثمانیہ کے انڈر آ جائیں گے، ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ عربک حکمران اس وقت کر رہے ہیں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن کے، اور اس کے بدلے اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں، پھر وہ سب نہیں ہو سکے گا۔ اب آتے ہیں لاز کی طرف، انٹرنیشنل لاز کی طرف۔ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بھی ملک کے اندر مسجد، چرچ، مندر آتا ہے وہ اس ملک کا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چاہے چرچ ہو، مندر ہو یا مسجد ہو، اگر کسی نے وقف کی ہے تو پھر تا قیامت اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے جی یہ زمین میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے،
تو بس پھر وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس پہ کچھ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے وقف کے حوالے سے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، اس پہ کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا۔ اور جب سلطان محمد فاتح نے مسجد بنانا تھا اس کو، تو اس کو ہیگیا صوفیہ کو خرید کر وقف کیا تھا مسجد کے لیے، تو اس کو نہ تو روکا جا سکتا ہے واپس مسجد بنانے سے، اور نہ ہی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ بس ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کیوں بنا دیا مسجد، اور اس سٹی میں زیادہ مسلم ہی رہتے ہیں، اور جو شور مچا رہے ہیں آرتھوڈاکس کرسچن، جبکہ وہ صرف 0.4 سے بھی کم ہیں ان کی تعداد اس سٹی میں۔ اور دنیا میں اب دیکھو کہ یورپ میں، امریکہ میں کتنے ہی چرچ تھے جن کو مسلم نے خرید کر پیسے دے کر وہاں پہ مساجد بنائی ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے، لیگل ہے، پھر ایویں شور برپا کیا جا رہا ہے۔ باقی اگر یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کمپیئر کیا جا رہا ہے بابری مسجد کے ساتھ، تو بابری مسجد کا بالکل الگ ہی معاملہ ہے۔ جب بابری مسجد کا ایشو ہوا تھا، تب کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی، اس کمیٹی میں 50 لوگ تھے، جن میں سے صرف 3 مسلم تھے، باقی سب ہندو تھے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب مسجد بنائی گئی بابر کے دور میں، تو یہ خالی پلاٹ تھا، ایک یہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ تو یہ سارے حقائق ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز اور انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔